بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تھرڈ ایئر، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تھرڈ ایئر کی طرح فورتھ ایئر کا سلیبس بھی ہمارا چینج ہوا تھا، لیکن ابھی تک جو ہے وہ آپ کی بکس مارکیٹ میں نہیں آئی ہیں، لیکن جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ جو چیزیں ہمارے پچھلے سلیبس میں تھیں ہم ان سے شروع کر لیتے ہیں، پھر جیسے ہی بکس آ جائیں گی تو پھر ساتھ ساتھ ہم نئی آؤٹ لائن کے حساب سے بھی دیکھ لیں گے۔ تو سب سے پہلے مسلم مفکرین کا نظریہ تعلیم کا چیپٹر ہے ہمارا۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے وہ 4 پرسنالٹیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ امام غزالی ہیں، ابن خلدون، ابو العلا مودودی اور علامہ اقبال۔ امام غزالی کا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں۔ اس میں بھی ہم 2 کانسیپٹ ان کے دیکھیں گے، علم کے حوالے سے اور نصاب کے حوالے سے۔ تو امام غزالی کا مختصر سا تعارف: جامع العلوم تھے، مفکر، فلسفی، ماہر نفسیات، معلم تھے۔ دینی دنیاوی دونوں علوم میں امام غزالی کا بہت گہرا مطالعہ تھا۔ آپ نے سیاست ہے، امور مملکت ہیں، تعلیم و تربیت ہے، فلسفہ، اخلاقیات، انسانی حیات، تمام چیزوں کے حوالے سے وسیع معلومات دی ہیں۔ امام غزالی کی بہت ساری تصانیف ہیں جو اپنی نوعیت اور علمیت کے اعتبار سے بہت بلند پایہ ہیں۔ میک ڈونلڈ کا قول آپ کی تصانیف کے حوالے سے ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ دوات کو فخر ہے، کاغذ خوشی سے تھر تھراتا ہے، ان کا پیغام پڑھتے وقت عالم خاموشی چھا جاتا ہے اور سر خم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ ان کے لکھے ہوئے جو معلومات ہیں ان کی اتنی تاثیر ہے، خاص طور پر احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت۔ یہ امام غزالی کی مارکۃ الآراء تصانیف ہیں جن میں انہوں نے خاص طور پر تعلیم و تربیت کے حوالے سے جو ان کے نظریات ہیں ان کا احاطہ کیا ہے۔ ہم امام غزالی کا تصور علم دیکھتے ہیں۔ امام غزالی نے اپنے تصور علم کی بنیاد جو ہے وہ اپنے تجربات پر رکھی۔ 10 سال کی تحقیقات میں آپ نے یہ سارے نظریات جو ہے وہ قائم کیے ہیں حقیقت کو پہچاننے کے لیے، اور یہ جو نظریات انہوں نے قائم کیے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ افلاطون سے ملتے جلتے ہیں۔ امام غزالی یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کو پہچاننے کے لیے ایک نئی حس جسے ہم فہم اور ادراک بھی کہہ سکتے ہیں اس کی ضرورت ہے، اور اس حس کو وہ وحی کا نام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف پیغمبروں کو عطا کی جاتی ہے۔ اس لیے امام غزالی کا یہ کہنا ہے کہ ہر مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ قرآنی احکام کے مطابق علم حاصل کرے اور پھر حقیقت کی جستجو کرے۔ حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے ایمانی قوت ضروری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بچپن میں ہی بچے میں پختگی ایمان پیدا کر دی جائے تو یہ نہ صرف اس بچے کے لیے بلکہ اس کی قوم اور ملک کے لیے بھی جو ہے وہ سرمایہ ہوگا۔ ارسطو اور افلاطون کی طرح امام غزالی انسانی دماغ کو ایک لوح سادہ تصور کرتے ہیں، یعنی یہ خالی سلیٹ کی مانند کہ جس کو استاد جلا دیتا ہے، کہ جو پھر اس کو ملنے والی تعلیم و تربیت ہے جو اس کو ایک انسان بناتی ہے۔ امام غزالی کے مطابق جو ہے وہ علماء کے 4 درجے ہیں: انبیاء، خلفائے ملوک، علماء ربانی اور عام واعظین۔ ان میں انبیاء کا کام اور مقصد سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی تخصیص کے اللہ کے احکام تمام مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے باطن کا تزکیہ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر خلفاء اور ملوک آ جاتے ہیں۔ یہ رتبے اور اختیارات سے قانون اور قاعدے کی روح سے معاشرے کو ترتیب دیتے ہیں، یعنی یہ زمین پر اللہ کی برتری اور اس کے قانون کی بالادستی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جیسے اسلام میں بنو امیہ اور بنو عباس کی مثالیں موجود ہیں۔ اسلام میں ملوک کیا ہیں؟ اپنے دور میں علم کے بلند مرتبے پر فائز سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے بعد علماء ربانی ہیں، ان سے صرف خواص بہرہ مند ہو سکتے ہیں، یعنی یہ صرف چند نفوس کی اصلاح کے درپے ہوتے ہیں جو پھر عوام الناس کی جا کے خدمت کا باعث بنتے ہیں۔ اس طرح یہ بھی بالواسطہ طور پر عوام الناس کی بہتری کے لیے ہی کوشاں رہتے ہیں۔ آخری نمبر واعظین کا ہے۔ ان کا یہ فرض ہے کہ وہ عوام کی ضروریات کا خیال رکھیں، چاہے وہ ظاہری ہیں باطنی ہیں، ان کی تربیت کریں اور نبوت کے بعد جو علم کے فوائد ہیں وہ عوام کو بتائیں۔ اخلاقی حالت کا جو ہے وہ عوام کی بندوبست کریں، اس کے لیے تبلیغ کریں، اور اس کا ذریعہ جو ہے وہ ظاہر ہے تعلیم ہے، علم ہے۔ تو یہ 4 علماء کے حوالے سے جو ہے امام غزالی نے درجے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں علم کی اقسام کی طرف۔
امام غزالی کے نزدیک علم کی دو اقسام ہیں، ایک کو وہ علوم محمود کہتے ہیں اور دوسرے کو وہ علوم مذموم کہتے ہیں۔ علوم محمود جو ہے وہ علوم ہیں دینی اور دنیاوی علوم کی تحصیل کو، علوم محمود کو انہوں نے دو آگے مزید اقسام میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک فرض عین کہلاتی ہے اور ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض عین وہ علوم ہیں جن کا حاصل کرنا جو ہے وہ ہر فرد کے لیے لازم ہے، یعنی اس میں آ جاتے ہیں جو بھی اسلامی علوم ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ کا علم، یعنی جو اسلامی لحاظ سے زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کے بعد فرض کفایہ آ جاتے ہیں، یعنی وہ تمام علوم جن سے ہمارے معاشرے کا کاروبار چلتا ہے۔ اس میں آپ کی زراعت بھی ہے، طب بھی ہے، اور باقی تمام علوم جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، کاشتکاری ہے، صنعتی علوم ہیں، یعنی جتنے بھی علوم جو دنیا کو چلانے کے لیے ضروری ہے۔ اور فرض کفایہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی فرد اپنے مرضی کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق کوئی ایک علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے، یعنی فرض عین تو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اور فرض کفایہ میں سے ہر فرد کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ جہاں تک دوسرے علوم ہیں، علوم مذموم، ان میں سے علوم مذموم وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایسے علوم جس کا سیکھنا یا جس کا استعمال جو ہے وہ دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنے، اس لیے ان کو علوم مذموم کہا جاتا ہے۔ یعنی ویسے خود تو کوئی علم مذموم نہیں ہے، لیکن اس کو غلط استعمال اس کا جو ہے وہ اس کو مذموم بنا دیتا ہے۔ یعنی کون سے علوم ہیں جو مذموم میں آئیں گے؟ وہ علوم جن سے دوسروں کے نقصان کا احتمال ہوتا ہے، جیسے سحر، جادو، طلسمات کا علم وغیرہ، اور اسی طرح ایسے علوم جن سے فائدے اور نقصان دونوں ہیں، جیسے علم نجوم ہے، ستاروں کا علم، یا اسرار الہی کے بارے میں سوچ وچار کرنا، یعنی ان چیزوں کے بارے میں جاننا جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، نہیں ہم زیادہ جو ہے وہ ان کے بارے میں ریسرچ کر سکتے، کہ ان علوم سے پرہیز بہتر ہے، کیونکہ یہ صرف اولیاء اور انبیاء کا کام ہے، اور ان کی رہنمائی کے بغیر جو ہے اگر ہم اسرار الہی کو سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے گمراہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ امام غزالی علم کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا اولین فرض یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ پیغمبر اور قرآن پاک پر ایمان لائے، اس کے بعد انسانی علوم حاصل کرے اور اصل حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بعد ہم ان کا دوسرا ٹاپک دیکھتے ہیں نصاب کے حوالے سے۔ نصاب تعلیم کے حوالے سے آپ نے پہلے اپنے دور میں رائج علم کے جو نصاب رائج تھا اس میں اصلاح کے حوالے سے بھی چند اصولوں کی نشاندہی کی ہے، اور وہ وہی اصول ہیں جو آج جدید ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نصاب ترتیب دیا جائے تو ان چند چیزوں کی جو ہے وہ کو مد نظر رکھا جائے۔ تو امام غزالی نے بھی انہی اصولوں کی نشاندہی کئی 100 سال پہلے کی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر ایک مضمون کو اس کی اہمیت اور ضرورت کے مطابق نصاب میں شامل کیا جائے۔ مواد جو ہے وہ طلباء کی ذہنی استعداد کی مناسبت سے ترتیب دینا چاہیے۔ جو نفس مضمون شامل کیا جائے اس کا روزمرہ زندگی سے ربط ہونا چاہیے۔ طلباء کی دلچسپی کے عنصر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ طلباء کی پیشہ ورانہ صلاحیت کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اور سب سے اہم کہ نصاب میں تدریج کا اصول، یعنی درجہ بدرجہ تدریجاً چیزیں جو ہے وہ شامل کی جانی چاہیے۔ نصاب مرتب کرنے کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ایسا نصاب جس سے فرد اور معاشرے دونوں کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ خاص طور پر معاشی نقطہ نظر کے لحاظ سے بھی آپ نے جو ہے وہ نصاب پر توجہ دینے کی تاکید کی ہے، یعنی جیسے آج جدید دور میں یہ کہا جاتا ہے، تمام ماہرین کہتے ہیں کہ اچھا نصاب وہ ہے جو معاشی پہلو سے فرد کی تربیت میں معاون ثابت ہو، اسی طرح معاشی پہلو پر توجہ دینے کے امام غزالی بھی جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں۔ نصاب میں پڑھائے جانے والے علوم کو وہ دو علوم میں تقسیم کرتے ہیں، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ جدید دور کے لحاظ سے جیسے آپ لازمی اور اختیاری یعنی کمپلسری اور الیکٹیو سبجیکٹ کا کانسیپٹ لے سکتے ہیں، اس میں بھی امام غزالی فرض عین کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اس میں ساری مذہبی تعلیم شامل ہے، ارکان اسلام سے کے حوالے سے جو معلومات فراہم کی جانی چاہیے وہ ان علوم میں آنی چاہیے۔ اس کے بعد دینی علوم کی باری آتی ہے جن کا جاننا ایک بالغ فرد کے لیے ضروری ہوتا ہے، جیسے اسلامی عقائد ہیں، حقوق و فرائض ہیں، حلال حرام کی تمیز ہے، طہارت کا طریقہ کار ہے، حق باطل کا فرق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو عمر کے ساتھ بچوں کے لیے جاننا ضروری ہے وہ ویسے ہی درجہ بدرجہ نصاب میں شامل ہونی چاہیے۔
اس کے بعد فرض کفایہ آ جاتے ہیں. اس میں ایسے علوم شامل ہیں جو اختیاری حیثیت رکھتے ہیں اور جن کا حاصل کرنا جو ہے وہ طالب علم کی اپنی مرضی پر ہے، لیکن ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ ان کے جانے بغیر کوئی بھی فرد اپنی دنیاوی ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں کر پاتا. امام غزالی کا نصاب کی تدوین کے حوالے سے یہ خیال تھا کہ تعلیم فرد کو صرف عالم بنانے تک محدود نہ کرے، بھلے کہ اسے ساتھ ساتھ کوئی ہنر سیکھنے کی بھی سہولت ہو تاکہ وہ کمانے کی فکر سے آزاد ہو اور ایک اچھے اور ذمہ دار انسان کی طرح اپنی جو معاشرتی ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کر سکے. اپنے زمانے کے لحاظ سے نصاب میں جن مضامین کو شامل کرنے کی امام غزالی نے سفارش کی ہے ان میں قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، علم الکلام، یعنی یہ فرض عین کے حوالے سے ہو گئے. اسی طرح ریاضی، سائنسی علوم، علم الاخلاق ہے، منطق، فلسفہ، طب، زراعت، جیومیٹری، سیاسیات، شاعری، علم البدن، کتابت، پارچہ بافی، معماری، آہنگری، باغبانی، بڑھئی کا کام، درزی کا کام، یعنی ایسے وہ تمام چیزیں جو اس وقت معاشرے میں رائج تھے، جو علوم و فنون، جو صنعت و حرفت، اس سے ریلیٹڈ تمام مضامین کو وہ نصاب کا حصہ بنانے پر جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ امام غزالی جسمانی ورزش اور کھیلوں کو بھی تعلیم کا لازمی حصہ بنانے کا جو ہے وہ کہتے ہیں تاکہ بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی جسمانی نشو و نما بھی ہو سکے. ابتدائی مدارج کے بچوں کو کھلی ہوا میں رہنے، آزادی سے بھاگنے، دوڑنے، کھیلنے کودنے پر خاص زور دیا ہے کہ ان کی غذا سادہ ہونی چاہیے، تنگ اور چست لباس نہیں پہنانا چاہیے. یہ سب اس لیے تاکہ بچے کی صحیح نشو و نما ممکن ہو سکے. کھیل کود کی اہمیت کی اس حوالے سے تلقین ہے کہ دونوں چیزوں میں توازن ہو، یعنی کھیل کود اور تعلیم میں توازن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بچہ تعلیم سے لاپرواہ ہو جائے. ابتدائی عمر میں بچوں میں عادتوں کی تخلیق پر زور دیتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے قرآن و حدیث ہے، اصلاحی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، پاکیزہ نظمیں، ان سب کو یاد کرنے کی وہ ہدایت کرواتے ہیں. امام غزالی بچوں کی نفسیات سے واقف تھے، اس لیے وہ ابتدائی عمر میں بچوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دینے کی سفارش کرتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس عمر میں حاصل کیے ہوئے علم کا انسان کے بعد کی زندگی پر گہرا اثر ہے. اگر بچپن میں صحیح تربیت فراہم کر دی جائے تو مستقبل میں ایک اچھا انسان ثابت ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں. اس لیے اب گھر اور مدرسہ دونوں کی یہ ذمہ داری قرار دیتے ہیں کہ باہم مل کر بچے کی شخصیت کی متوازن نشو و نما کی کوشش کریں. اور تعلیم میں مدرسے میں یہ تب ممکن ہے جب نصاب میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھا جائے، یعنی انسان کی تمام ضروریات چاہے وہ جسمانی ہیں، ذہنی ہیں، اخلاقی ہیں، معاشی ہیں، وہ پورا کرنے کا نصاب جو ہے وہ باعث بنے. تو یہ امام غزالی کے جو ہے وہ تعلیم کے حوالے سے کانسیپٹ تھا اور نصاب کے حوالے سے. امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی چیزیں. جو چیزیں آپ کو سمجھ نہ آئیں وہ آپ کوسچن جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اوکے، اللہ حافظ.